جلسے کا جو نام دیا گیا ہے پیغام مصطفیٰ، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جو پیغام اللہ کی جانب سے بندوں تک پہنچائے ہیں، اگر وہ پیغام ہمیں یاد رہ جائے تو ہماری زندگی اصول ہے۔ جو پیغام حضور کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے بندوں تک پہنچائے ہیں، اگر وہ پیغام ہمارے زبانوں سے نہیں بلکہ ہمارے دلوں تک بھی اتر جائے تو ہماری زندگی اصول ہو جائے۔ پیغام کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلنے والے حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، مگر اللہ کی پسندیدہ زندگی انسان کو مل جائے تو وہ انسان نرالا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میں جس انسان کو اشرف بنایا ہے وہ اشرف ہی ہو جائے، درندوں میں، چرندوں میں، پرندوں میں، ہر مخلوق میں اسے ممتاز بنایا ہے، وہ انسان بس انسان ہو جائے۔ بس ولی بننے کی تو اللہ تعالیٰ کے سلیکشن کی بات ہے، اللہ جس کو چاہے وہ ولی بنا دے، مگر بس انسان بن جائے۔ انسان وہ ہے جسے دیکھ کر حیوان ڈرتے ہیں، انسان وہ ہے پوری سرشت کو معلوم ہے کہ ہم انسان ہی کے لیے بنائے گئے، اسی لیے تو ہم مرغی کو کاٹتے ہیں تو مرغی ہمارے ہاتھ کو نہیں پکڑتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم انسان ہی کے لیے بنے ہیں۔ زمین میں اگر ہم بور ڈالتے ہیں تو زمین سخت نہیں ہو جاتی، اسے معلوم ہے کہ مجھے انسان ہی کے لیے بنایا گیا۔ آسمان اپنے دامن سے پانی کے چھینٹے برساتا ہے، اور یہ بادل کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ گویا پتھر بھی جانتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے بنایا ہے۔ دریا جانتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیاس بجھانے کے لیے بنایا گیا۔ میرے دوست، ساری سرشت کو معلوم ہے کہ وہ کس کے لیے بنایا گیا، بس کاہلی تو انسان ہی کے اندر رہ گئی۔ آج تک انسان یہ جان نہ سکا کہ ساری دنیا تو میرے لیے بنائی گئی ہے، میں کس کے لیے بنایا گیا ہوں۔ سوال ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ ساری دنیا انسان کے لیے، پانی انسان کے لیے، کھانا انسان کے لیے، ہوا انسان کے لیے، آسمان انسان کے لیے، زمین انسان کے لیے، پتھر انسان کے لیے، ہر چیز انسان کے لیے۔ اے انسان، تو کس کے لیے؟ تو کہا ساری دنیا انسان کے لیے، انسان رحمان کے لیے، انسان رحمان کے لیے، اور انسان خاص اللہ کے لیے ہے۔ یہ کیسے پتا چلا؟ تو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھئی یہ مائک تھوڑی دیر پہلے کام نہیں کر رہا تھا، اگر کام کرنا بند کر دے تو کیا کرتے ہیں اس کو؟ پلاسٹک میں، لوہے میں لائٹ چل رہی، کام کرنا بند کر دے تو کیا کریں گے؟ گجری میں
جو کام کے لیے جس چیز کو بنایا جائے اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو اس کے لیے الگ جگہ ہے. توجہ, اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے, انسان عبادت نہ کرے تو اس کے لیے بھی گجری ہے, وہ گجری کا نام دوزخ ہے. کیا بات ہے. فین کا کام نہ کرنا پتا چل جائے تو اسے ڈالا جاتا ہے کہاں, وہاں. اب انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ انسان میں وہ مقصد نہیں ہے. معاف کیجئے گا, کڑوی باتیں ہیں. جو انسان عبادت نہیں کرتا وہ خود اپنے آپ کو انسان کہلوانے کے قابل نہیں. اس آیت کریمہ کے تحت دوسرا معنی یہی نکلتا, ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. جو عبادت کر رہا ہے وہی انسان ہے, چاہے وہ اٹھنے کی دعا پڑھتے ہوئے, چاہے چلتے وقت حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے, یا کھاتے ہوئے حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے, کھانے کے بعد ڈکار آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے, یا چھینک آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے, روڈ پر چل رہا ہے تو نگاہ نیچے رکھ کر چل رہا ہے تو اللہ کی حضور کی سنت پر اپنی ادا کو مٹا کر حضور کی ادا اپنے آپ میں اوڑھ کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح. دیکھیں اب صبح میں بستر سے اٹھنے سے لے کر پھر رات بستر جانے تک جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے گا تو اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں, چھوٹی چھوٹی اداؤں میں حضور کی سنت مل گئی تو وہ عبادت ہو گئی. اصل مقصد یہی ہے. ایک آیت کریمہ پڑھ کے سناتا ہوں جس سے ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو عنوان میں نے بنایا ہے الگ الگ جگہ کے دو آیت کریمہ ہے. ایک جگہ ہے لا الہ الا اللہ, دوسری جگہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام جو عام کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہا کس نے. ذکر تو خدا کا ہے مگر کہا کس نے, تو کہا آگے جو ذات ہے وہ مصطفیٰ کی ذات, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. اور آگے کا جو جز ہے محمد رسول اللہ, تو یہ محمد رسول اللہ کہا کس نے, تو کہا یہ بولی خدا کی ہے. لا الہ الا اللہ بولی مصطفیٰ کی ہے مگر ذکر خدا کا ہے. محمد رسول اللہ بولی خدا کی ہے مگر ذکر مصطفیٰ کا ہے. کتنی بہترین تقسیم ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب تیرا ذکر میں کروں, میرا ذکر تو کروا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کس نے, بولیے خدا نے. اب یہ پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا کر انسانوں کے سامنے سنا ہے. بولیے ہوئی سب سے سچی بات یہی ہے لا الہ الا اللہ. اس سے بڑا کوئی سچ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیا اس سے بڑا کوئی سچ ہے؟ نہیں, مگر انسان کی فطرت ہے. کیا کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی پیغام پہنچایا, کیا سب مان گئے؟ کیا سب نے انکار کیا؟ نہیں. فطرت انسان کی یہ تھی کہ کچھ لوگ مانے کچھ لوگ نہیں مانے. ماننے والوں کو صحابہ اکرام کہا گیا, نہ ماننے والوں کو مشرکین عرب کفار قریش کے نام سے جانا گیا. توجہ ہے نا میری طرف. ماننے والے بھی ہیں اور نہ سب سے سچی بات بھی اگر آپ دنیا کے سامنے کہیں, انسان اپنی فطرت پر مجبور ہے کہ وہ سب مانیں گے نہیں, سب انکار بھی نہیں کریں گے. اب مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا. سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اللہ کو ماننے کے لیے تو عیسائی بھی جمع ہو جائیں گے. ایک جگہ جمع ہو جائیں اللہ کے لیے تو یہود بھی نصارہ بھی جمع ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ پر جھگڑا نہیں ہے. توجہ, لا الہ الا اللہ پر جھگڑا نہیں ہے. اب میں پس منظر ایک اشارہ کروں آپ کے دل کو لگے. بولی مصطفیٰ کی ہے, اس پر جھگڑا نہیں ہے. بولی کیا ہے وہ؟ ہے توجہ, بولی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ. اس پر جھگڑا نہیں ہے. اب خدا نے کہا محمد رسول اللہ تو اس پر جھگڑا ہے. یہ کس کے لیے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں,
لست مرسلا، تمہیں کوئی بھیجا نہیں گیا ہے، وہ ہماری طرح. ایک ٹیم یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونے کے بعد، وہ ٹیم کہہ رہی تھی اللہ نے تمہیں بھیجا نہیں ہے. دوسری ٹیم کہہ رہی تھی بھیجا تو ہے، تمہیں بھیجا گیا تو ہے مگر ہماری طرح. یہ دونوں ٹیموں کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ اتاری. کہا جو کہتے ہیں کہ تمہیں بھیجا نہیں ہے تو ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے. وما ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے. اور جو اپنی طرح سمجھتے تھے ان کو جھٹکا دے کے کہہ رہا ارے تو زحمت ہے زحمت، یہ تو اللہ کی رحمت ہے رحمت. الا رحمتا للعالمین. تو جو ذات خدا کو منوانے کے لیے آئی، توجہ، 40 سال پہلے خود کو منوایا. توجہ ہے نا میری طرف. خدا کو منوانے کے لیے جو ذات آئی 40 برس تک پہلے اپنی ذات کو منوایا. کفار مشرکین سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں. اور ایک بات اور آگے بڑھ کر میں بتاؤں، کفار نبی کو صادق سمجھتے تھے، امین سمجھتے تھے. ساری امانتیں ہجرت کی رات رکھ کر، جس پر بھروسہ تھا مشرکین کو وہ نبی کی ذات تھی، اور ہجرت کی رات اپنے بستر پر سلا کر نبی ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو اس پر اعتماد علی کی ذات ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، خدا کا پیغام لانے والے ہمارے نبی ہیں. پیغام کیا ہے؟ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحوا، تم فلاح پاؤ گے. تو یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو اٹھا کر کہتی ہے یہی ذات جو خدا کو منوانے کے لیے آئی تھی وہی ذات علی کو منوا رہی ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات کو منوانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یہاں پر مسئلہ پورا ختم ہو گیا. کیونکہ اب یہاں پر 3 ذات ہوئی. کتنی؟ ایک اللہ کی ذات، دوسری رسول اللہ کی ذات، تیسری علی کی ذات. اب یہ 3 نقطے سمجھو، مثال کے طور پر 3 نقطے، پہلے ایک نقطہ، پھر اس کے بعد دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، ایک کے نیچے ایک رکھ کر دیکھو، بنا کیا؟ الف. 1 2 3، 3 نقطوں کو اگر دور سے دیکھا جائے تو کیا دکھتا ہے؟ ایسا نہیں، پھر ایسا. اب سمجھ میں آ رہا کہ الف پہلے کیوں ہے. پیغام کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لانے والے کون ہیں؟ جس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اس کی امین کون ہے؟ اس کا علم کس نے آگے بڑھایا؟ تو کہا علی جیسا کوئی نہیں. پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں تک پہنچ چکا. بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا. اکیلے میں بیٹھ کر اگر اس الفاظوں کو تم یاد کریں گے، اگر میں بھی یاد کروں گا، اگر ہمارے اندر سچی وفاداری ہے نا، صرف تعریف کا محتاج، انانیت کا محتاج انسان، اب میرے لیے کوئی تعریف کرے، کوئی میرے لیے عزت سے اٹھ جائے، میرے لیے تعریف میں کچھ الفاظ کہیں، یہ یہ ساری چیزیں جو ہے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ پیغام کیا تھا. آخر پیغام یہ تھا کہ پہلے کہو نہیں، کیا؟ لا لا لا. کہا لا نہیں، کیا نہیں؟ تو کہا الہ. لا نہیں، الہ. نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی اللہ، نہیں ہے کوئی پوجنے کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق. توجہ،
نہیں، اسی میں مسئلہ ہے. وہ ہے صرف وہ، اس کے علاوہ سب نہیں. کچھ بھی نہیں. کیا کیا نہیں؟ سب گن کیا ہو آخر میں؟ میں بھی نہیں. میں بھی نہیں تو کہا ہاں. پھر تم کیا ہو؟ میری عمر جب 14 سال کی تھی، جمل ملک میں غوث پیرا صاحب ہے نہیں، وہاں بیٹھتا تھا. غلام نانا تھے وہاں، داڑھی کو کونگی کرتے ہوئے اینک میں. اللہ کتنی خوبصورت داڑھی دیا بول کو کونگی کر رہے تھے. کس کی جی داڑھی بول کو پوچھا. انہوں نے کیا بولے؟ میری. کہے تمہاری؟ یہ کس کی بولے تو میری. کہاں ہوگی یہ بولے تو میرے چہرے پہ ہو. چہرہ کیسا ہے تو ناک ہے، ہونٹاں ہے، دانتاں ہے، آنکھ ہے، پیشانی ہے، بھواں ہے، تالو ہے، کانا ہے. کانا کا ڈیزائن دیکھو کیسا ہے. میری ناک، میری آنکھ، میرے کان. اب بڑے آدمی کے اندر آگے غلام نانا تھے، انہوں آستانے کے. ان کو کیا بولے؟ تمہیں کہاں ہے جی وہاں کا؟ یہ صاحب میں، تمہیں نہیں ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ میں اس تو صاحب یہ کہ تمہیں نہیں جی. وہ بولا نانا کیا بول رہے؟ اے میں جی ہو گئے. نہیں کہتے. اللہ بولا لا، کیا نہیں، الا. پھر میں کہاں سے آیا؟ انہیں بولا فسٹ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. پہلے اللہ بولا میں بنانے والا ہوں. کس پر؟ زمین پر. کیا؟ خلیفہ. اب یہ میں سے اور ایک میں تیار ہوئی. انہیں کیا بولی؟ انا خیر منہ. بولی میں اس سے بہتر. میں اب کہاں ہے؟ میں ہے. غلام نانا بولے یہ پورا میں چاہیے تو نہیں. کیا تمہیں نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ سمجھے تو سمجھ میں آ رہا تھا، نہیں سمجھے تو یہ آٹا کا تو مدل آٹا چھوتا. پھر پورا جسم اٹھا کر دیکھیں آپ، سب کے نامہ ہے، تمہیں نہیں ہے. وہاں سر کا بال ہے، وہ تمہیں نہیں ہے. پیشانی نام ہے، تمہیں نہیں ہے. بھواں تمہیں نہیں ہے، بال ہے. آنکھ سب کے نامہ ہے. اب بتا پورے جسم میں تمہیں کہاں ہے؟ میں بولے سو کوسا تو پارٹس بتاؤ. کڈنی تمہیں، لیور تمہیں، اتڑی تمہیں، دل گردہ تمہیں، پھیپسا، پتا تمہیں. کیا بھی نہیں ہے، سب کے نامہ ہے. تمہیں کہاں ہے؟ حضرت کہاں ہے؟ اب تک معلوم نہیں میں کہاں ہوں. صحیح تو یہ میں کہاں ہوں. وہ نکو لاؤ کیسے بڑے دن. ساری چیزوں کے نامہ ہے، میں کا تو کہاں بھی نہیں ہے. اس میں ہمیں پڑ گئے. سو یہ سب ملائے تو میں بنتوں کے لیے آئیں گے، مگر حقیقت میں سب ملائے تو میں بنتوں. ایک ایک جسم کے پارٹس کو اٹھا کر دیکھو، کوئی نہ کوئی کام کے لیے بنایا. وہ کام ہٹ گیا کہ تو نہیں. اب یہ مائنڈ دیوانہ ہو گیا، ہندا ہو گیا. اچھا سننے کو بھی نہیں ہے. کیا ہوا انہیں؟ لو سن نہیں، بولنے نہیں. ایک ایک عیب آ رہا نہیں آ رہا. ہر چیز کی ایک خاصیت رہتی. وہ کام کری تو وہ جگہ پہ وجہ ساچتی ہو. تو اب ہم نے سمجھ میں کیا آ رہا تو کلمے کا لا سمجھے نہیں ہے. میں اب تک لا کیا ہے اس میں میں نہیں ہے. نہیں کیا بھی نہیں با. پھر کیا ہے با کا تو انہیں ہے با کا نا. کہاں ہے با کا تو کہاں ہونا با کا. تجھے کہاں ہونا وہاں. تو سمجھا تو ہے، نہیں سمجھا تو کیا بھی نہیں. صبح میں نکل کے وہ 2 گدے لے لے کو چلا نہیں جانا. تو وہ کم کیا کرنے آیا؟ پڑھنے بچوں کو بھیجتے. بار بار استاد سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آیا تو کیا کرتے؟ 2 گدے دے رہا اسے چرانے کے تھے. کیا کام کا نہیں ہے. پڑھائی تو بھی پڑھ رہا نہیں. حقیقت میں ہمارا مسئلہ یہ 600 ہمیں سمجھے نہیں. کاروبار اللہ کیا بولے؟ یہ جو دل ہے نا، دل. ہاتھا کتنے ہے؟ آنکھ، ناک کے سوراخا، ہوٹا، داڑا، کانا، پاواں،
दिल कई को एक की चीज कई को रखा हुआ नहीं तो मैं एक वो एक, मैं एक और मेरे रहने की जगह वो एक। हमें गलती क्या करेगा तो बोले तो पैगाम मुस्तफा यही छे, ला इलाहा इल्लल्लाह में सबसे पहले ला, ये ला क्या है? नहीं, नहीं का तो क्या है? दिल में उसके सिवा कोई नहीं। दिल में हमारे क्या है? अम्मा भी है, बाबा भी है, बीवी भी है, बच्चे भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है। हमें लग जाए गलती करे से यहां अंदर उसके सिवा कोई नहीं, वो ला नहीं। अब अंदर लग गया दिल में, ऐ अल्लाह दिल में अम्मा भी है, क्या करना? बाहर निकालो। अब्बा भी है दिल में, क्या करना? बाहर निकालो। अब करना क्या? उफ्फिल लकुमा, उनके सामने उफ तक ना कहो। हुक्म बाहर आने के बाद दिल से बाहर निकालो। ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हुजूर के जरिए सबक सिखाया, कहा कि मां बाप के आगे उफ तक ना कहो, यह तरीका है। दिल के बाहर बीवी है, क्या? नानो नफका, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी, बस दिल में जगह नहीं, बाहर रखो, जरूरत पूरी करो। बच्चे परवरिश करो, पहले नाम अच्छा रखो। पैदाइश से 2 साल तक दूध पिलाने का जो माहौल है, बीवी से कहो वजू बनाकर दूध पिला, बीवी से कहे, बच्चे को दिल में नहीं बाहर अदब सिखाया, कहा 2 साल तक दूध का माहौल, बीवी से कहे दूध पिलाने से पहले। हमें मालूम है जो मां दूध पिलाने से पहले वजू करके 2 रकात नफल पढ़ती है तो दुनिया ने देखा कि निजामुद्दीन पैदा होता है, दुनिया ने देखा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पैदा होता है, दुनिया ने देखा कि इमाम हसन इमाम हुसैन पैदा होते। हमने देखा। हां, हुक्म लगाओ बीवी को, बच्चों की परवरिश ऐसे करो। 7 साल का हो जाए मस्जिद की तरफ लाओ, 10 साल का हो जाए नमाज को ना आए मार कर लाओ। मैं पूछता हूं, अल्लाह का बंदा है, बाप को क्या हक है मारने के लिए? तो कहा नहीं, तो अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा। एक तरफ हम कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना, ऐ अल्लाह हमारी दुनिया अच्छी हो जाए, आखिरत अच्छी हो जाए, हमें दोज़ख की आग से बचा ले। वकीना, वहां वकीना है, यहां देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कू, यहां भी कुछ है, वहां वकीना आया, यहां ऐ अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा, यहां दुआ मांग रहे। अल्लाह दूसरी जगह क्या फरमा रहा है? क़ू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपनी जान को बचाओ, तुम अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ। क्यों कहा? ये 10 साल की उम्र में बच्चा नमाज को नहीं जाए तो उसे मार कर ले जाओ। बच्चे को भी बाहर, दौलत के लिए सूटकेस भर को दिखा तो वो भी खुला दिखना, भंग को नहीं रखना। 500 की डल्ला करूं तो खा को आया मुझे लगे गड्डी हंसी है तो बिछाए तो तुम्हारे को मेरे को पूछना क्या भाई है कौन हुआ तो लग गया जाएगा। तो सब्जी ने उठ को लूटते पेस्ट, क्या है वो? अगर दौलत है, क्या है वो? ला 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 दौलत है। अच्छा, ये खुला पैसा सामने रिया तो इन्हें काम करना बंद करता, पेस्ट लूटिंग कर रहा है। अरे चोरी करना इस्लाम में नहीं है तो कौन तो देख रहा क्या तो वो जमाने का कानून है हाथ काटने का। कौन पूछता उससे गड्डी देख छोड़ेंगे, होगा बात कैसा? दौलत की मोहब्बत, दौलत से क्या करेगा? महल बनाऊंगा। दौलत से क्या करेगा? कार लूंगा। दौलत से क्या बनाएगा? सारी मुहैया अपनी जरूरत की चीजें पूरी करूंगा, लग्जरी जिंदगी जीता। सोने गया तो भी गद्दी कैसी रहना, बाजू इधर सोया तो उधर बाजू चाय की केटली रखे तो भी इधर आंख को गिरना नहीं, वैसी नहली पर सो जाए वैसे रही। दौलत को भी दिल में निकाल बाहर, इज्जत शोहरत दिल में है बाहर निकाल, सब निकले बाहर एक 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 एक, एक कर को। इसके वास्ते क्या बोले बुजुर्ग? इलाहा की झाड़ू से, इलाहा की झाड़ू से
دل کے آنگن میں جو بھی چھوٹے 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 جو بت ہے، ماں کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے، دوست کی شکل میں ہے، یار کی شکل میں ہے، بیوی کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی شکل میں جو چھوٹے چھوٹے بت ہے، وہ سب کو باہر نکال، الہ کی جاڑو استعمال کر. کئی کو بولے تو تمہیں میرے کو عزت دیے، میں یہاں بیٹھا، صاحب نکلو کہ تو میں نکل جاتا، پہلے گاڑی سٹارٹ کر. کئی کو عزت اس جگہ میں نہیں رہتا، تم نے بھی بلا کو عزت دیے، جا کے وہاں رہتے، گئے وہاں سے چلو بولے تو چلے رہتے، وہاں نہیں رہتے. یہاں الہ کہو، خود بخود ایک کے بعد نکل جیتے. بیوی بھی نکل گئی. اب سب کا حق ادا کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. توجہ، اللہ کے لیے بیوی کا حق ادا کرنا، اللہ کے لیے بچوں کا حق ادا کرنا، اللہ کے لیے. اب یہ سارے باہر والے ہو گئے، پھر آنکھ کی بھی اس کا بھی حق ہے. رات میں سویا کرو، رات بنائی آرام کرنے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کر وتر باقی رکھتے تھے اور تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، اور وتر کی نماز نوافل کے بعد پڑھا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سونا آنکھ کا حق ادا کرنا ہے. یہ سارے پیغامات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہم نہیں رہتے. میں بولا نہیں، وہ کیا بولے، غلام نانا میں نہیں ہے، کیا ہے کہاں میں آیا نہیں، وہاں پورا ہمارے بزرگاں کیا بولے گا تو میں کا گھڑا خالی ہے، میں کا گھڑا خالی ہے. اس کے واسطے بولے تو پہلے کیا سکھائے، چن کو الفاظوں سکھائے، لا بول پہلے ہے. یہاں ایک مردہ باز پکڑتا ہمارا، یہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. کیا بھی ہندے انہوں بھی ہے، انہوں بھی ہے، انہیں بھی ہے، آخر میں بھی ہوں کہتا. وہ بولے تک کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ میں جایا سو قصہ ہے. سب باتوں کو ایک طرف رکھو، پوری تقریر کو سمیٹ رو. میں چاہا تو اس کے اوپر آدھا گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں، ابھی صاحب بھی بولنے کا ہے. اس کے واسطے پورے الفاظوں کو سمیٹ کر بس اتنا اشارہ کر سکتا ہوں، جو پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بندوں تک پہنچایا جانا تھا، کیا اس میں رائے کے دانے کے برابر بھی رہ گیا؟ بولیے نہیں. پہنچایا گیا، اٹھنے سے لے کر بھور سونے تک پورا حق پہنچایا گیا. ٹھیک، پہنچانے کے بعد دیکھیے میرے نبی کی کیفیت کیسی ہے. یہی تقریر کا نچوڑ سمجھیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوافل میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے، پیر مبارک سوجھ جاتے، ایسا لگتا کہ وہ پھٹیں گے اور خون بہے گا. ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہی تھی کہ امت کے غم نے نبی کو رلایا، امت کے غم نے نبی کو بولیے رلایا. دوسری مرتبہ ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں؟ تو کہا حضور کا جواب آہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. میری امت کے غم نے مجھے، کیا غم تھا؟ اور کہتے تھے عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے. یہ 1450 برس پہلے واقعہ ہے. آج ہم کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا ہمارے جو گناہ ہم کرتے ہیں نا، میرا اور آپ کا، دیکھیں اسی گناہ کی وجہ سے ہمارے نبی آنسو بہائے اور کہتے ہیں میری امت بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد 1450 برس بعد ہم یہاں پیدا ہونے، 2020 پر 2 اب چل رہا، مگر ہمارے گناہوں پر نظر کو پہلے ہی میرے نبی کی، اور ہمارے گناہ کو دیکھ کر، گناہ گاری کو دیکھ کر حضور بولیے دل کو چبھنے کی بات بتاؤں. اگر باپ بازار سے گزر رہا ہو، کوئی کہہ دے کہ تیرا بیٹا چور ہے، تیرا بیٹا چور ہے،
باپ عزت کے مارے آنسو بہاتا ہوا گھر تک آئے. بیوی پوچھنے لگے کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھے رلا دیا. مجھے بازار میں اسے اپنا بیٹا کہنے میں شرم آتی ہے کیونکہ لوگ اسے چور چور کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگر میں باہر جاؤں گا تو مجھے کہیں گے وہی دیکھو چور کا باپ جا رہا ہے. سمجھ سکتے ہیں نا ہماری یہ کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری اولاد کا تانا اگر ہمیں دیا جائے ہمارے دل کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سکون آئے گا؟ کہیں بھی سکون نہیں ہے. سوچو جس درندے انسان کو انسان بنانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، وہ درندہ حد اتنی پار کر گیا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا. نہ کھانا بازار میں ان کو دیا جاتا، کوئی ان کے لیے مانگ کر کھانا خریدنے کے لیے بھی آیا جائے تو اسے وہ مال نہیں دیا جاتا 3 سال تک. طائف کا میدان، حضور کے جسم اطہر پر پتھر سے مار لگے. ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو 12 سال ہے نا پہلے کے، اگر اس پر غور کریں گے تو ہمارا سینہ دہل جائے. دعوت حق دینے کے لیے اور اللہ تعالی کا یہ پیغام لانے والے کے ساتھ یہ سلوک، کبھی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے، کبھی دیوانہ کہا جا رہا، کبھی مجنوں کہا جا رہا، کبھی ساحر کہا جا رہا، کبھی وہ سجدے میں چلا جائے جانوروں کی اجڑیاں لا کر اس کے پیٹھ پر رکھی جا رہی، یہاں تک بھی کہ گلے میں رسی ڈال کر گھوڑے پر بیٹھ کر کھینچا گیا. ظلم کی حد ہو گئی. بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر مارنے کے لیے کہا جاتا تھا. کیا پیغام لائے تھے؟ ارے انسانوں کی شکل میں جو درندے بدے پھر رہے ہو، خود انسان ہونے کا حق ادا کرو. بھول گئے اس کو جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. اسے کہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت کرو. یہ پیغام دینے والے کے ساتھ یہ سلوک، میں کہتا ہوں مشرک ایذا دے دے کر میرے نبی کے چین کو، ان کے سکون کو اور ان کے زندگی کے سکون کو چھین کر بے چینی دینے والے مشرکین اور کفار تھے. تو میرے دوست آج نماز چھوڑ کر ہم اپنے نبی کو کتنا خوش کر رہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی نے کہا. نماز کو چھوڑ، میں بتانا چاہتا ہوں بھائی دل کی بات ہے، اللہ کرے میرے لیے ذخیرہ آخرت ہو اور آپ کے لیے دل میں جگہ ہو جائے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی والے ویڈیو ہمارے پاس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم آگے سوچے سمجھے بغیر اسے کیا کر دیتے؟ آگے شیئر کر دیتے. اللہ اکبر. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے بغیر تحقیق کے آگے شیئر کرنے والوں، اگر کوئی آ کر تمہاری ماں کی کوئی گندی گالی دے، کیا اس گالی کو بھی تم ایسے شیئر کرو گے؟ ماں کی گندی گالی برداشت نہیں ہوگی. تم چاہو گے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ کام میرے حد تک رہے، آگے اگر کوئی پوچھے تو بس اتنا کہا جائے کہ میرے ماں کو گالی دی ہے. وہ گالی کو ریپیٹ. آج مسلمان ہو کر ایک مسلمان کے فون پر ایک میسج بھیجا جا رہا ہے اور میسج یہ ہے کہ نبی کی گستاخی کی گئی، اور یہ لینے والا آگے کیا سمجھ کر فارورڈ کر رہا کہ اور دیکھیں کیا ہوگا. یہیں پر تیرا ایمان معلوم ہو گیا. اگر دیکھتا تو وہیں آگ کا گولا ہو جاتا، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتا، آگے نہ پہنچاتا تو کچھ نہ کچھ وفاداری بچتی. آگے پھیلا کر تو خود اس کا ذمہ دار بن رہا. 12 سال مکے میں یہ تکالیف میرے نبی سے ہے. کیا وجہ سے؟ پیغام حق لانے کے بعد یہ تکلیف. مدینے میں گئے تو آرام سے، ہم سمجھتے ہیں آرام سے 10 سال، نہیں، وہاں منافقہ شروع ہو گئے تھے. وہاں تو باہر تھے، یہاں مسجدوں میں آ کر کام کرنا شروع کر دیے. کون؟ مدینے میں منافقہ تھے. وہاں بھی
اب یہ حالات دیکھتے ہوئے، یہ زندگی کے ماحول ایسے گزرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی ہمیں نہیں بھول رہے، ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے رات رات جاگ رہے ہیں، رات رات جاگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، توجہ چاہوں گا، آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو معراج کی رات گئے، اللہ اور آپ کے درمیان میں جو خاص باتیں ہوئی، خاص قرآن میں تو بس اتنا آیا ہے کہ میرے نبی کو میں نے وحی جو کرنی تھی وہ کر دی، اس کا خلاصہ کیا ہے آپ بیان فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے قرب میں بلا کر 70,000 مرتبے کہا کہ نبی مانگو کیا مانگتے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہیں۔ یہ میری تقریر کا آخری حصہ ہے، توجہ کرو، مانگو کیا مانگتے ہیں۔ تو ماں فاطمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے مانگا کیا؟ تو کہا 70,000 مرتبے بھی اللہ نے کہا کہ میں نبی مانگو کیا مانگتے ہو، تو 70,000 مرتبے بھی میں نے یہی کہا کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ یہ تو تھا واقعہ کتابوں میں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، دل ہمارے اندر بھی ہے کہ نہیں، کیفیت ہمارے بھی ہے کہ نہیں۔ کون کون مدینے کی زیارت کرے ہاتھ اٹھاؤ، مکے کی زیارت کون کون کرے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں بھی گیا تھا، میں یہاں سے جو نکلا تھا دسمبر 16 تاریخ 2017 کے، یہاں سے جب میں نکلا اسپری سے، کعبے کو جانے سے پہلے وہ حدیث میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، کعبے پر پہلی نظر جب پڑے جو بھی دعا مانگو وہ بول، میں فہرست اندر لسٹ، یہ مانگوں گا وہ مانگوں گا یہ مانگوں گا، یہاں سے وہاں تک۔ 2 روز بعد بنگلور سے پھر جدہ سے پھر وہاں پھر فریش ہونے کے بعد احرام کے ساتھ کعبے کی طرف۔ اب میرا دل، حرم وہاں ہے، باب عبدالعزیز سے کعبے کے قریب جاتے جیسے ہی کعبے پر نظر پڑی پوری دعائیں بھول گیا، بس سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حقیقت میں ہوں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی کعبے کو دیکھنے کے بعد اپنی دعائیں یاد نہیں رہتی، خدا کو دیکھنے کے بعد میرے نبی کو امت یاد تھی۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ کعبے کو دیکھنے کے بعد ہماری دعائیں ہمیں یاد نہیں رہتی، خدا کو دیکھنے کے بعد اس نبی کو ہم یاد تھے۔ اس نبی کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، یہی پیغام لے کر جائیں۔ میرے نبی کے ہر وہ ادا کو مولویوں سے، عالموں سے، مفتیوں سے سنیں اور اپنے آپ پر ٹٹول کر دیکھیں، میرے نبی نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا، میں اپنے نبی کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ یہی بات روز رات میں اپنے دل پر ضرب لگاتے رہیں، روزانہ فجر سے، پھر آپ کی زندگی نئی طریقے سے ہونے کی کوشش کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ کہا گیا اگر نصیحت کے طور پر ہو تو سب سے پہلے بولنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بعد میں تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔